بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ آج پھر ہیں ڈاکٹر اختر احمد صاحب۔ ان کی کتاب ہمارے پاس ہے، نئی کتاب ہے حقیقی خوشی، ریئل ہیپینس، ہمیشہ خوش و خرم رہنے کا لاہ عمل، یہ کتاب کا نام ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ اس سے پہلے ان کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی واضح تھوڑا سا کر دیں کہ لوگ جب 5ویں 6ٹھی جماعت میں ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تخلص لگا لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اب اس عمر میں جا کے اپنے نام کے ساتھ تخلص لگایا ہے، ڈاکٹر اختر احمد نجیب۔ اس کی وجہ پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی کتابوں کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں، اس میں کیا کچھ ہے جناب ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم، بہت شکریہ عوان صاحب۔ یہ ماشاء اللہ 28ویں کتاب ہے لگ بھگ سے، اور اس سے پہلے 27 کتابیں آ چکی ہیں لگ بھگ سے، اور پچھلے سال 4 کتابیں ری پبلش ہوئی ہیں میری۔ اچھا جی۔ پہلی تھی ذکر اللہ درشیف، دوسری کتاب، ہاں جی، پھر حقیقت دنیا، ہاں جی، اور ماشاء اللہ 17 سال کے بعد تیسرا ایڈیشن آیا، اور پھر چوتھی میری آئی مائنڈ سائنس کا سیکنڈ ایڈیشن آیا۔ ہاں جی، وہ پچھلی دفعہ تعارف ہو گیا تھا مائنڈ سائنس کا۔ مائنڈ سائنس ماشاء اللہ وہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں نے دیا آنے والی 36 کتابوں کا خلاصہ، 15-20 پوائنٹس ہر کتاب۔ میں سمجھتا یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں، کسی کتاب میں آنے والی 36 کتابوں کا خلاصہ نہیں دیا گیا۔ صحیح ہے۔ تو میں سمجھ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اور یہ ماشاء اللہ 28ویں ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوتا ہوں اور کام آ جاتا ہے، اور کام کر رہا ہوتا ہوں پھر دوسرا کام آ جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے کام کر رہا تھا سچائی کی تلاش اچس کے لیے، دہریوں کے لیے، تو وہ بھی ماشاء اللہ کتاب تیار ہے۔ اور اس سے پہلے پھر یہ آئیڈیا آ گیا کہ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو سرچ کرنے والے 3 الفاظ میں ایک لفظ خوشی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، وہ خوشی کیا ہے؟ مختلف ڈیفینیشن کی خوشی کی۔ مطلب کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا جی، دوست سے بات کیا کہ مجھے خوشی چاہیے، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ مجھے میں ختم کر دو، چاہیے ڈیزائر ہے، اچھا اس کو ختم کر دو، پیچھے کیا بچا؟ خوشی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں خوشی کی مثال یہ دی انہوں نے کہ اس بوڑھی عورت کی طرح جس نے اینک اپنی سر پہ لگائی اور ڈھونڈ رہی ہے۔ خوشیاں ہمارے ارد گرد ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت اس میں اللہ تعالیٰ سے میں کوئی بھی کتاب نا مختلف پوائنٹ آف ویو سے لکھتا ہوں۔ روحانیت بھی ہوتی ہے، مائنڈ سائنس بھی ہوتی ہے، موٹیویشن بھی ہوتی ہے، مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں۔ اللہ کے اتنے ہم پہ فضل ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے آپ بچے تھے چھوٹی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ دیے، پھر بہن بھائی دیے، پھر بڑے ہوئے آپ کو، پھر آپ کو شادی ہوگی، پھر آپ کو بچے دیے، پھر آپ نے اپنا بچپن اپنے بچوں کی شکل میں دیکھا، پھر اور بلیسنگ ہے کہ ان کے بچوں کا بھی بچپن ان کی اب دوبارہ آپ نے دیکھ لیا، اکثر آپ نے دیکھا، اب دادا ہوں گے میرا خیال۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں، ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ یہ کسی بزرگ سے پوچھا بھی لوگ خوش کیوں نہیں؟ کہتے ہیں خوشی ہر ایک کے پاس ہے، لوگ دوسروں کی خوشی دیکھ کے جلتے رہتے ہیں۔ تو بات ہے کہ وہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ کسی کہتے ہیں اچھا، یہ آپ نے نجیب تخلص رکھ لیا؟ نجیب، ہاں جی، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، نعیم صاحب نا، راجہ نعیم صاحب، یہ نمرالوجی کے ماہر ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اور نمرالوجی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ علم الاداد۔ اچھا، علم الاداد نا، اچھا، میں سمجھتا ہوں حیران کن علم ہے، بولتا علم ہے۔ ایک مثال دوں، پرانے زمانے کی مثال ہے کہ ایک وہ نمرالوجی کا ماہر تھا، تو اس نے بادشاہ نے کہا آج کا کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی۔ تو اس نے کہا جی یہ بتاؤ کہ میں محل کے بہت سارے دروازے ہوتے ہیں، آپ کو درجنوں دروازے، اس نے کہا جی میں کس دروازے سے باہر جاؤں گا؟ اس نے اپنی کیلکولیشن کی اور چٹ لکھ کے تو بادشاہ کو دے دی، کہتے یہ آپ رکھ لیں جیب میں۔ تو بادشاہ ہنس پڑا، آج تمہارا پول کھل جائے گا۔ اس نے نوکروں کو کہا جی ادھر سے نا شمال کی طرف سے دیوار توڑو، دیوار توڑی، باہر آ گیا۔ اب اس بندے کے ہنسنے کی باری تھی، تو بادشاہ نے کاغذ پڑھے، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ شمال کی طرف سے دیوار توڑ کے نکلے گا۔ اچھا جی، ایسا علم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، علوم کا منبع تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہندوؤں کی چیزیں ہیں، یہ ان کی، وہ اللہ کے بندوں، کہا گیا ہے کہ ہر اچھی چیز مومن کی مشرہ چیزیں سے بھی لے لو۔ اب جیسے اب یہ میں نے حاجی محمد حسین گور صاحب کے نام کی ماشاء اللہ، جی، وہ بڑے نیک بندے، جیسے مثال آپ کو میں بھی دی کہ کسی کو ضرورت تھی شمالی علاقے نا مانسیرا میں پانی کی، یہ حاجی محمد حسین گور صاحب نا، اچھا، انتظام ان کے نام کیا ہے، اور یہ ان کو ضرورت تھی پانی، مشکلات ہیں، بچے عورتیں دور دور سے پانی لاتی ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کی حاجی صاحب سے 1 2 3 4 11 کنویں ماشاء اللہ بن گئے اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ انتصاب بیک سائڈ پہ دیکھیں ذرا، میں نے یہ TWC والے
TWC والے ہیں, یوگا والے ہیں نا, اور ماشاءاللہ یہ بھی خوشیاں اور لوگوں میں سے تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے نام بھی کی, 2 لاہور کے گروپ ہیں اور 1 کراچی کا گروپ ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ان کے ہیں چیف پیٹرن ہیں اعظم صاحب, ہاں جی, ان کی میں پکچر ساتھ دے دی, ان کے چاروں صوبائی جو ہے ہیڈز ہیں ان کی بھی دے دی. ٹھیک ہے. لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں انسان کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. خوشیاں ایسے تقسیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. خوشیاں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہا تھا کہ غم شیئر کرنے سے کم ہوتے ہیں, خوشیاں شیئر کرنے سے زیادہ ہوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس کتاب کے صفحات ہیں 303, لیکن اس کی قیمت بہت ہی کم آپ نے رکھی ہے. میں عرض کروں, میری ساری کتابوں کی قیمتیں بھی بالکل کم ہیں. دیکھیں, ایک تو میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کاغذ دیکھ لیں آپ, اس کا ڈسٹ کور دیکھ لیں, ہر چیز الگ فرق سے. کیونکہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میرا مقصد شاعری نہیں, میں تو کہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی, اس کی ناظرین قیمت رکھی گئی ہے 700 روپیہ. یہ کہاں سے دستیاب ہے؟ یہ تو آن لائن. ہاں جی, یہ فون نمبر ہے دیا ہوگا نا, 03335242146. واٹس ایپ کریں, اس پہ بھی ڈاک کے ذریعے آ سکتی ہے. بلکہ میں نے ایک اور آفر کر دی. میں نے کہا ہم تو خوشیاں تقسیم کرنا چاہتے ہیں نا, 2 کتابیں صرف 1200 کی اور 3 کتابیں صرف 1800 کی. اچھا ٹھیک. وہ کہتے ہیں خود بھی خوش رہیں, لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں. ایک مثال میں دوں آخر پہ, کہ کہتے ہیں کہ ایک سیمینار تھا, تو انہیں کہا گیا 20-30 بندے تھے کہ دوسرے کمرے میں آپ کے نام کے غبارہ ہے, آپ نے لے کے آنا ہے. قصہ مختلف, ہر ایک نے ڈھونڈا, وہ سارے پھٹ کے غبارے 1-2 بندوں کی طرف آپ کے نام کے ملے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ پھر غبارے رکھ دیے ہیں, اب آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے نہیں ڈھونڈنا, یہ آپ نے کوئی بھی غبارہ اٹھا لینا ہے, آپ نے جس کا نام لکھا اس کا آپ نے وہ بولنا ہے, اس کو دے دینا. وہ آرام سے چند منٹ لگے, ہر بندے کے پاس غبارہ تھا. وہ غبارہ خوشیوں کا غبارہ ہے. ٹھیک ہے. خوشیاں ہمارے پاس ہے, ہم انہیں دیں گے تو آپ کو ریٹرن ہو جائے, خوشی ہو جائیں گے. ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ایک ارب پتی بھی افسردہ بیٹھا ہے, ایک مزدور بھی افسردہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا, اس کا ایک ہیڈنگ ہے ہمیشہ خوش رہنے کے لیے, ہر دن کو جشن عید کی طرح اور ہر رات کو شب برات کی طرح منائیں, ایسا ممکن ہے؟ یہ زبردست ٹاپک ہے, میں سمجھتا ہوں. جی جی. ناممکن کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ لوگ عید کا سال کا انتظار کرتے ہیں. واہ, سال کا انتظار کیوں؟ ویکینڈ کا ہفتے کا کرتے ہیں, آج کیوں نہیں؟ عید پہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑے میں عید کی نماز, ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں. نمبر 2, نیک کپڑے پہنتے ہیں یا صاف کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں. یہ چیز ہے نا. تو ہم یہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں. ایکسٹرا نماز آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں, آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ روزانہ صاف کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, اور اتنا مشکل بھی کوئی نہیں, عطر لگا سکتے ہیں, دوستوں کو مل سکتے ہیں. اگر مل نہیں سکتے فون پہ بات کر سکتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی دوستوں سے رابطہ کریں. کسی کا آپ کے دوست جو ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دوائی ہے آپ کے لیے, اور دوستوں کا گروپ پورا میڈیکل سٹور ہے. اگر آپ کا ایک دوست ملتا ہے, اگر آپ کی مطلب 50 سال عمر ہے یا 40 سال عمر ہے, تو دوست مل گیا تو مین آپ دونوں 20-20 کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر 3 مل گئے تو پھر آپ 15-15 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پرانے دوستوں سے ملے. 10-12 ہو گیا تو بچے. بالکل. دیکھیے بات ہے نا, جو خوشی ہمیں ملتی ہے نا بچپن میں, وہ ہم دیکھیے چھوٹا بچہ ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے بچے ماشاءاللہ, وہ سینکڑوں دفعہ روزانہ ہنستے, ہم کیوں نہیں ہنستے؟ جی. آپ دیکھیں, ایک ویڈیو میں نے ذکر اس میں کیا ہے, 1 منٹ کی ویڈیو ہے, ایک بندہ لافٹر تھراپی ہے, وہ بھی ایک یوگا کی ایک شاخ میں نے ذکر کر دیا ہے. ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں, اب جب چیز کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں, آپ کے انٹرنل آرگن تک سکون چل جاتا ہے. آپ ہاں, ہم اپنے دشمن خود ہیں. اس میں خرچ بھی کچھ بھی نہیں آتا خوش رہنے پہ. خوش کیوں نہیں ہے؟ صحیح ہے. وہ ایک بندے سے نا مسئلہ, کوئی کسی بزرگ کے پاس گیا تھے, کہتے ہیں جی کہ یہ مسئلہ ہے, کہتے تمہارا ہے کنٹرول میں؟ کہتا نہیں. کہتا بس ٹھیک, چاہ پیو, خوش رہو بس. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس کے بعد کون سی کتاب آ رہی ہے, کب آ رہی ہے, اور کس موضوع پر؟ اب جی 2-3 کتابیں لائن میں لگی ہوئی ہیں. اچھا. ایک تو ایک بلیسنگ آف گاڈ, میں سمجھتا ہوں قرآن کے 5 حق ہیں. ہم 3 ماشاءاللہ میں حق ادا کر چکا ہوں, 4تھی تیار ہے. قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی. اور وہ بھی ایک اس کا DFA آ چکا ہوا ہے. اچھا. نمبر 2, اس کے بعد پھر میں نے سچائی کی تلاش دہریوں کے اوپر, ایتھکس کے اوپر. آج کل دہری بہت پھیل چکی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی بولتا نہیں ہے لیکن اندر سے دہری ہو چکے ہیں لوگ. اور یہ اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے, اور بالکل لیٹسٹ ریسرچ میں نے دے دی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھاؤں گا اور تمہارے نفسوں میں بھی دکھاؤں گا, تو تم جان سکو یہ قرآن حق ہے. حامیم سجدہ 53 آیت ہے یہ. اس کی بیسک بنیادی طور پر وہ میری پوری کتاب اس کی تفسیر ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے میکرو, ایک ہوتا ہے مائکرو. ہاں جی. ٹھیک ہے. انسان کے اندر جو سیل ہے, آپ حیران ہو جائیں گے اس کی اللہ کے فضل سے, اس کی مائکرو ہے. ہاں. اور میکرو بڑے بڑے کڑے ہیں, ہمارے سور سے کئی کروڑ گنا بڑے بڑے. ہاں جی, بڑے بڑے ہیں. کائنات پھیلتی جا رہی ہے, اور وہ ہے نا نوری سال ہے, لائٹ ایئر.
بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ہے وہ قدرتیں ہیں، پھر بھی دیر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. ہاں پھر میں نے آخر میں اس میں بات کی، میں نے کہا بات مان لی، کوئی نہیں اللہ، لیکن اگر اللہ ہوا جنت دو کو تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا ملے؟ ہم تو یہاں بھی فائدہ، آگے بھی فائدہ، ٹھیک ہے نا. جی اگر اللہ خدا خاصہ نہ ہوا جنت دو تو نہ ہو، پھر تو ہم برابر ہو گئے نا، مسئلہ پھر کوئی نہیں. لیکن اگر اللہ ہوا ان کا کیا؟ جنت دو، ان کا پھر کیا بنے گا؟ اور اس کے علاوہ ابھی ایک اور بڑی اہم کتاب پہ کام کر رہا ہوں، وہ ہے ترقی کا یقینی فارمولہ. اچھا خاص طور پہ دو میں نے ماڈلز کی بات کر رہا ہوں، ایک چائنا اور جاپان. امیزنگ ہے، میں سمجھتا ہوں جاپان آپ کا ہر اخلاق میں نمبر 1 ہے، تعلیم میں نمبر 1 ہے، ایمانداری میں نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے نا، اور آئی کیو ان کا نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے ہیں، 5 فٹ کے ہیں، تو پھر ناممکن کیا؟ چائنیز دیکھ لیں، آج سے 45 سال پہلے وہ غریب تھی، 90% وہ تھے غربت کی لکیر سے نیچے تھے، آج سپر پاور بن چکا ہوا. وہ کسی آخری بات کرتا ہوں، ایک صدر سے بات کسی نے پوچھا آپ نے چائنا کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے 300 وزیروں کو ٹانگ دیا ہے، ان کو پھانسی دے دی. کبھی تھا موت، میں سر پوری دنیا میں ہونا چاہیے. اگر کئی ممالک موت نہیں دینا تو ان کو عمر قید کرو، اور منقولہ غیر منقولہ جائیداد ان کی ضبط کرو، اس کے علاوہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو خوشی کی بات ہے کہ ہم خوشیاں تقسیم کریں، جو لوگوں کو تھوڑے گفٹ کریں، کوئی بکیں دے دیں، میں کوئی کتاب دے دیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور دنیا کی بہترین جو ہے نا تحفہ، آپ لوگوں کو خوش رکھیں گے تو خود بھی خوش رہیں گے. سیدھی سی بات، جو آپ دیں گے وہی ملے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو، اللہ